امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں جانیں گے۔ امام احمد بن حنبل ائمہ فقہا میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ اللہ نے آپ کو قابل رشک خصوصیات سے نوازا تھا۔ اس وقت کے لوگ اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کے لیے امام احمد بن حنبل، جو ابھی خود بچے تھے، ان کو بطور ماڈل قرار دیتے تھے کہ ایسا بچہ جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، لیکن پرہیزگاری، ادب و احترام، فہم و فراست کے اعتبار سے مرد کامل تھے۔ ناظرین، آپ ماہ ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ خالص عربی النسل اور معزز و نامور قبیلہ شہبان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ شجاعت و بہادری کے لحاظ سے اسلام سے پہلے بھی بہت ممتاز جانا جاتا تھا۔ آپ کا نام احمد بن حنبل شہبانی مروزنی اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے والد کا نام محمد بن حنبل اور دادا کا نام حنبل بن حلال تھا۔ آپ کے والد فوج میں سپاہی تھے۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل شروع سے ہی مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بغداد ہی سے حاصل کی، جو کہ اس وقت علم و فنون کا بہت بڑا مرکز تھا۔ چھوٹی عمر میں آپ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ حفظ قرآن کے بعد آپ علم لغت اور پھر حدیث کے علم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ علم حدیث کا سب سے پہلا سبق آپ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ اپنے بے مثل حافظہ کی بنیاد پر آپ نے 10 لاکھ احادیث کو زبانی یاد کر لیا۔ امام شافعی جیسے جید فقہا بھی امام احمد بن حنبل کے بڑے معترف تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بغداد میں امام احمد بن حنبل سے بڑھ کر کوئی فقیہ دیکھا اور نہ کوئی خوف خدا رکھنے والا ان سے بڑھ کر پایا۔ ناظرین، طلب حدیث میں آپ نے اس قدر محنت کی کہ فن حدیث میں کمال درجہ حاصل ہو گیا۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ نے درس حدیث کا آغاز کیا۔ آپ کا یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے مشابہت رکھتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، تو آپ کی مشہور و معروف تصنیف مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ ناظرین، خلیفہ مامون الرشید خلق قرآن کا عقیدہ رکھتا تھا۔ وہ اس عقیدہ کو حکومتی طاقت کے ذریعے سب پر مسلط کرنا چاہتا تھا۔ اس پر مامون الرشید تمام علماء محدثین سے تائید حاصل کرنا چاہتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ امام احمد بن حنبل بھی خلق قرآن کے مسئلہ کو تسلیم کر لیں۔ اس سلسلے میں مامون نے اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم کو بغداد میں ایک حکم نامہ بھی روانہ کیا کہ جب تک فقہا اس بات کو نہ تسلیم کر لیں کہ قرآن پاک مخلوق ہے، ان پر سختی کی جائے۔ چنانچہ مامون کے نائب اسحاق بن ابراہیم نے تمام فقہا کو اپنے دربار میں طلب کیا اور موت کا ڈراوا دے کر انہیں اس عقیدہ کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور کیا۔ اس کی دھمکی کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کے علاوہ باقی تمام افراد نے سر تسلیم خم کر لیا۔ امام احمد بن حنبل کو بادشاہ کی اس نافرمانی کی پیدائش میں قید کر دیا گیا اور ان پر سخت ترین ظلم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ کوڑے بھی مارے گئے، لیکن آپ کے قدم نہ ڈگمگائے اور آپ ہر مرتبہ یہ کہتے کہ میرے سامنے اللہ کی کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل لاؤ تو میں اسے مان لوں۔ آپ نے تنہا اس فتنہ کا مقابلہ کیا اور بادشاہ وقت کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ دین اسلام کی حفاظت کے لیے آپ کی یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ آپ کی اس قربانی کی وجہ سے آپ کو عالم اسلام میں قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ 12 ربیع الاول 241 ہجری 77 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ جمعہ کے دن آپ کی تدفین ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 8 لاکھ افراد نے آپ کے جنازہ میں شرکت کی، کیونکہ لوگوں کی کثیر تعداد آپ کی حکمت و دانائی سے بہت متاثر تھی۔ ناظرین، شروع میں حنبلی فقہ کی نشو و نما صرف بغداد میں ہوئی، پھر یہ دیگر علاقوں مصر، شام تک پھیل گئی، لیکن دوسرے فقہی مسائل کے مقابلے میں اس کو زیادہ پذیرائی نہ مل سکی، اس لیے اس کے پیروکار کی تعداد تھوڑی ہے۔ اس کے اشاعت میں کمی کی ایک وجہ حنبلی لوگوں کا حکومتی عہدوں سے دور رہنا بھی تھا۔ البتہ نجد و حجاز میں اس کے پیروکاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ان کی حکومتوں کا سرکاری فقہی مسلک ہے۔ ناظرین، حافظ علامہ ابن جوزی نے ان کے شیوخ کی تعداد 100 سے زائد بتائی ہے۔ تلامذہ کے متعلق حافظ ذہبی فرماتے ہیں
کہ ان کے تلامذہ کی تعداد بے شمار ہے۔ ان کے مشہور شاگردوں میں امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، عبداللہ بن احمد حنبل، صالح بن احمد حنبل شامل ہیں۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل 16 سال کی عمر سے علم حدیث کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ اسی زمانے سے جمع روایات کی ابتدا کر دی تھی۔ گویا 180 ہجری سے تصنیف کا آغاز کیا اور آخر زندگی تک اس میں مشغول رہے۔ اس کی روایات کو متفرق اوراق میں جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ زندگی کے آخری ایام میں اس مسودے کو اسی حالت میں اپنے عزیزوں کو سنایا۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل اپنی زندگی میں اس کو ترتیب و تبویب نہیں کر سکے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعد کے علماء کرام نے اس کی ترتیب کی کوشش کی، بعض کام مکمل ہوا اور بعض کام ناقص رہ گیا۔ مسند میں تقریباً 700 صحابہ کی روایات ہیں اور ان روایات کی تعداد 3000 بتائی گئی ہے اور عبداللہ کی زوائد کا شمار کر کے 40,000 بتائی گئی ہے۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ بدعتی فرقوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہ تھے۔ فقہی دائرہ کے اندر حدیث و اثر میں محدود رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ نے حنفی، شافعی اور مالکی مذاہب کی پیروی قبول نہ کی اور اپنے علیحدہ و مکتب فکر کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے کتاب و سنت، اجماع صحابہ اور اقوال صحابہ کی اس طرح پیروی اختیار کی کہ جہاں ضعیف حدیث یا سلف کا کوئی قول بھی مل جاتا وہاں ذاتی اجتہاد کی طرف توجہ نہ دیتے۔ اگر صحابہ کی آراء میں اختلاف دیکھتے اور کتاب و سنت کی روح سے ان میں ترجیح قائم نہ کر سکتے تو فتویٰ دونوں قولوں پر چھوڑ دیتے۔ آپ مصلحت عامہ کو مد نظر رکھتے تھے۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں کتاب و سنت اور اجماع صحابہ خاموش ہوں وہاں حکومت وقت عوام کی مصلحت اور دفع ضرر کو ملحوظ رکھ کر آئین سازی کرے۔ تو ناظرین، یہ تھا امام احمد بن حنبل کے بارے میں، آپ جان گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔